سنیں گے ہمارے لیے تلاوت کی جائے گی نئے عہد نامہ میں سے عبرانیوں کے نام پولس رسول کا خط، اس کا پہلا باب اور پہلی 4 آیات تلاوت کی جائیں گی۔ عبرانیوں کے نام پولس رسول کا خط، اس کا پہلا باب اور پہلی 4 آیات تلاوت کی جائیں گی۔ کلام خدا میں لکھا ہے، اگلے زمانے میں خدا نے باپ دادا سے حصہ بحصہ اور طرح بطرح نبیوں کی معرفت کلام کر کے اس زمانے کے آخر میں ہم سے بیٹے کی معرفت کلام کیا، جسے اس نے سب چیزوں کا وارث ٹھہرایا اور جس کے وسیلے سے اس نے عالم بھی پیدا کیے۔ وہ اس کے جلال کا پرتاؤ اور اس کی ذات کا نقش ہو کر سب چیزوں کو اپنی قدرت کے کلام سے سنبھالتا ہے۔ وہ گناہوں کو دھو کر عالم بالا پر کبریا کی داہنی طرف جا بیٹھا اور فرشتوں سے اسی قدر بزرگ ہو گیا جس قدر اس نے میراث میں ان سے افضل نام پایا۔ کلام خدا کا پڑھا اور سنا جانا ہم سب کے لیے برکت کا باعث ہو، آمین۔ کلام خدا کی خدمت کے لیے دعوت دوں گا بشپ صاحب کو، وہ تشریف لائیں گے اور خداوند کی آواز ہم سب تک پہنچائیں گے۔ شکریہ، تشریف رکھیں۔ آپ سبوں کو میری طرف سے، پاسبانوں کی طرف سے اور میری فیملی کی جانب سے بڑے دن کی بہت بہت مبارک ہو۔ میری کرسمس، تھینک یو ویری مچ۔ خداوند آپ سبوں کو بڑی برکت بخشے اور آج کا دن ہماری زندگیوں میں ایک ایسا برکت والا دن ہو جو ہمیں کرسمس کے مطلب اور معنی سمجھا سکے۔ کہ کرسمس کا مطلب صرف آ کر 24 کی رات کی ایک عبادت میں شامل ہو لینا، یا 25 دسمبر کو اچھے کپڑے پہن کر تیار ہو کر آئے، عبادت کی، اپنا فرض پورا کیا اور پھر واپس جا کر فیملی کے ساتھ یا دوستوں کے ساتھ اچھا کھانا کھایا، سارا مصروف دن گزارا، اور اس کو ہم اپنے خیال میں ایک خوبصورت کرسمس تصور کرتے ہیں۔ یاد رکھیں کہ اس وقت تک کرسمس خوبصورت نہیں ہو سکتا جب تک اس کرسمس کا مقصد ہماری زندگی میں پورا نہ ہو۔ اگر سب کچھ ہو رہا ہے، خوشیاں بھی منائی جا رہی ہیں، کیک بھی کاٹے جا رہے ہیں، مبارکبادیں بھی دی جا رہی ہیں، اور رنگ برنگے اچھے خوبصورت کپڑے بھی پہنے جا رہے ہیں، سارے کام کیے جا رہے ہیں، اور کرسمس کا مقصد ہماری زندگی میں پورا نہیں ہو رہا، تو میرے عزیزو یہ خوبصورت کرسمس نہیں۔ کتنے ہیں جو چاہتے ہیں کہ ان کی زندگی میں یہ کرسمس ایک خوبصورت کرسمس ہو؟ کون کون چاہتا ہے؟ ہم سب چاہتے ہیں، کیونکہ اگر آج کا یہ دن بے مقصد یا ایک عام دن کی طرح گزر جائے تو پھر اس کی کوئی اہمیت نہیں ہوگی۔ اردو میں جب ہم مبارکباد دیتے ہیں تو ہم اس دن کو بڑا دن کہتے ہیں، اور انگریزی میں اسے بگ ڈے نہیں کہا جاتا، لیکن اردو میں ہم اسے کیا کہتے ہیں؟ بڑا دن مبارک ہو۔ لیکن کیا ہم جانتے ہیں کہ ٹائمنگ کے لحاظ سے اور کیلنڈر کے لحاظ سے یہ سال کے چھوٹے ترین دنوں میں سے ایک ہے، یا غالباً سب سے چھوٹا؟ کچھ لوگ 26 کو کہتے ہیں، کچھ 25 کو کہتے ہیں، لیکن اگر وقت کے لحاظ سے دیکھا جائے تو یہ دن سال کا سب سے چھوٹا دن ہوتا ہے۔ اس میں جو سورج کا دورانیہ ہے وہ سب سے کم ہوتا ہے، سورج بڑی لیٹ نکلتا ہے اور بڑی جلدی غروب ہو جاتا ہے، لیکن اس کے باوجود اس کو بڑا دن کیوں کہتے ہیں؟ یہ دن بڑا کیوں ہے؟ اس میں بڑا کام ہوا تھا۔ میرے چھوٹے بچوں، بیٹے اور بیٹیوں جو پڑھتے ہیں، جو ابھی سیکھ رہے ہیں، جن کے ذہن ابھی باتوں کو اپنے اندر اتار رہے ہیں، یہ بات غور سے سن لیں۔ 2 واقعات اس روئے زمین پر ایسے ہیں، ایک ہو چکا ہے
اور ایک ہونے والا ہے جو سب سے بڑے ہیں۔ دو واقعات ہیں جس نے انسانی تاریخ کو، جب انسان پیدا ہو گیا اس کے بعد، جس نے انسانی تاریخ کو، ہسٹری آف مین کائنڈ، بنی نوع انسان کی تاریخ کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بدل دیا۔ ایک، جب آج سے 2000 سال پہلے میرا اور آپ کا نجات دہندہ خداوند یسوع مسیح پیدا ہوا تھا۔ یہ اس لیے نہیں بڑھا کہ کیونکہ میں مسیحی ہوں، میں یہ سمجھتا ہوں، یا میری محبت، میری عقیدت مسیح یسوع کے ساتھ بہت زیادہ ہے، اس لیے یہ سب سے بڑا واقعہ نہیں۔ یہ تاریخ کا سب سے بڑا واقعہ اس لیے ہے کہ اس نے ہسٹری کو بدل دیا، اس نے تاریخ کو بدل دیا، اس نے زمانوں کو بدل دیا۔ اور آج بھی ہم تو سب مسیح یسوع کو، کتنے مسیح یسوع کے ماننے والے ہیں؟ اپنا ہاتھ دکھا سکتے ہیں؟ ہم سب مسیح یسوع کے ماننے والے ہیں، لیکن جو مسیح یسوع کو اپنا نجات دہندہ نہیں بھی مانتے، وہ بھی جب تک خداوند یسوع مسیح کے جنم کا، اس کے تجسم کا اقرار نہیں کرتے، اس تاریخ کا استعمال نہیں کرتے، دنیا کا کوئی کاروبار نہیں چل سکتا، دنیا کا کوئی سرکاری عمل نہیں پورا پایا جا سکتا، پایا تکمیل تک نہیں پہنچ سکتا، دنیا کا کوئی بھی کام پورا نہیں ہو سکتا جب تک اس پر میرے اور آپ کے نجات دہندہ خداوند یسوع مسیح کے نام کی تاریخ ڈالی جائے۔ اس لیے یہ بڑا دن ہے، یہ سب سے بڑا واقعہ آج سے 2000 سال پہلے ہوا جس نے تاریخ کو بدل دیا۔ آج کیا تاریخ ہے بتا سکتے ہیں؟ چھوٹے بچے بتائیں مجھے۔ 25 دسمبر، اور سن کیا ہے، سال کیا ہے؟ 2023۔ آج سے 2023 سال پہلے خداوند یسوع مسیح اس روئے زمین پر انسان بن کر آئے۔ یہ وہ سب سے پہلا بڑا واقعہ ہے جس نے سب کچھ بدل دیا۔ ایسے ہی نہیں، جب ہم نئے عہد نامہ میں پڑھتے کیا لکھا ہوا ہے کہ خداوند یسوع مسیح کے آگے ہر ایک گھٹنا جھکے گا، خواہ آسمانیوں کا ہو، خواہ زمینیوں کا ہو، خواہ ان کا جو زمین کے نیچے ہیں، ہر ایک گھٹنا۔ میں کئی دفعہ کچھ غیر مسیحی دوست، میں ان سے کہتا ہوں آپ کا جو بھی، کیونکہ دنیا میں مختلف کیلنڈر چل رہے ہیں، ایک بکرمی کیلنڈر ہے، ٹھیک ہے، مایا کا کیلنڈر ہے، اور اسی طرح سے ہم اسلامی کیلنڈر دیکھتے ہیں جو دیسی مہینے ہیں، یہ کیلنڈر ایک چلتا ہے۔ بہت سے دوسرے کیلنڈرز مختلف جگہوں پر، مختلف علاقوں میں یا مختلف خطوں میں چلتے ہیں، لیکن پوری دنیا پر جو رائج، مجھے اس موقع پر جناب قربان جان صاحب یاد آ رہے ہیں، وہ مسیحی کیلنڈر کی، اس جارجین کیلنڈر کی بڑی تفصیل کے ساتھ اس کی بانٹ نکال کے، کہ کارڈنل کیرو کے ٹائم میں کس طرح سے اس کو بانٹا گیا اور اس کیلنڈر میں جو کمیاں تھی، خامیاں، ان کو بھی دور کیا گیا۔ اور جب ہم دیکھتے ہیں کہ لیپ ایئر آتا ہے، اس میں جو فروری ہے وہ کتنے دنوں کا ہوتا ہے؟ ہاں جی، 28 اور پھر 29 ایک دفعہ۔ اس میں لیپ کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ لیپ جمپ کو چھلانگ لگا دینا، ٹھیک ہے نا؟ لیپ ایئر کیا ہوتا ہے؟ وہ جمپ کر دیتا ہے، وہ چھلانگ لگاتا ہے۔ اور پھر ہم اس میں دیکھتے ہیں کہ اس میں جو فروری ہے وہ ایک دن زیادہ کا۔ اب بڑے بچارے عجیب صورتحال ہوتی ہے جو اس دن پیدا ہوتے ہیں، ان کا برتھ ڈے کتنے سالوں کے بعد آتا ہے؟ 5 سال کے بعد۔ خواتین تو خوش ہوتی ہیں کیونکہ وہ اپنے برتھ ڈے کے حساب سے اپنی عمر بتاتی ہیں کہ میں ابھی اتنے سال کی ہوئی ہوں، ٹھیک ہے؟ تو وہ تو دعا کرتی ہوں گی کہ ہم 29 فروری والے دن پیدا ہوں، تاکہ 5 سال بعد 75 سال کی بھی ہوگی، 15 سال کی رہیں گی۔ تو بتانے کا مطلب یہ ہے کہ یہ وہ پہلا واقعہ ہے جس نے انسانی تاریخ کو بدلا۔ جب خداوند یسوع مسیح پیدا ہوئے، سب کچھ دنیا میں بدل گیا۔ اور دوسرا واقعہ جو ہونے والا ہے، وہ بھی سب سے بڑا واقعہ جو آئے گا، ہوگا، اور اس دنیا کی تاریخ بدل جائے گی، یہ دنیا بدل جائے گی، آسمان بدل جائے گا، زمانے بدل جائیں گے، وقت بدل جائیں گے، کیلنڈر ختم ہو جائیں گے، اور ابدیت شروع ہو جائے گی۔ نہ ختم ہونے والا، نہ رکنے والا، نہ کسی آخر تک پہنچنے والا دور شروع ہو جائے گا، کیونکہ اول اور آخر واپس آ جائے گا۔ ہاللویہ۔ میرے عزیزوں، یہ وہ وقت ہے جب میرا اور آپ کا نجات دہندہ خداوند یسوع مسیح
دوبارہ آئے گا۔ پہلا واقعہ بھی جو سب سے بڑا واقعہ ہے وہ مسیح یسوع کی آمد ہے، اور دوسرا واقعہ جو سب سے بڑا ہونے والا ہے، جو سب کچھ کو بدل دے گا، جس دن قیامت ہو جائے گی۔ خداوند کے کلام میں لکھا ہے، جب ہم مکاشفہ کی کتاب پڑھتے ہیں، کہ اس دن سورج چاند ستارے اس کے حضور کیا کریں گے؟ ٹھہریں گے۔ کوئی اس کے حضور نہیں ٹھہرے گا۔ یہ سورج جس کے گرد سارے اجرام فلکی گھومتے ہیں، جس کے گرد تمام کائنات کا مدار چلتا ہے، یہ سورج ہی اپنی جگہ چھوڑ کے بھاگ جائے گا۔ کیا لکھا ہے؟ پھر نہ سورج رہا نہ چاند رہا، یہ سب چلے جائیں گے، اور ایک نہ ختم ہونے والا ابدی دور جو کبھی بھی ختم نہیں ہوگا وہ شروع ہو جائے گا، کیونکہ اس میں جو آفتاب صداقت ہے، جو سچائی کا سورج ہے، وہ میرا اور آپ کا نجات دہندہ خداوند یسوع مسیح جو کہتا ہے کہ دیکھ میں ابدالآباد رہوں گا، اس کے آنے سے دوسرا بڑا ایسا واقعہ ہوگا جو سب کچھ بدل دے گا۔ لیکن میرے بچوں، ایک بات غور سے سنیں، یہ نہیں کہ میں بڑوں سے مخاطب نہیں ہوں، لیکن جس قدر میں سوشل میڈیا پر اور ٹیلی ویژن پر مختلف جگہوں پر یہ دیکھ رہا ہوں، کرسمس کی خوشیاں منائی جا رہی ہیں، اسی قدر زیادہ زور سے اس کی مخالفت بھی کی جا رہی ہے۔ کرسمس کا کیا مطلب ہے؟ کہ خدا نے بیٹا جانا ہے۔ جو لوگ پڑھے لکھے ہیں جا سکتے ہیں آپ گوگل پہ جا کے کرائسٹ ماس، وہ ماس کا مطلب عبادت ہے، یہ رومن کیتھولک ٹرم ہے اور لیٹن سے نکلتی ہے۔ ماس کا مطلب جسے پاک ماس کہتے ہیں، عبادت، وہ عبادت جو مسیح یسوع کی آمد کے موقع پر ان کے جنم دن، ان کے یوم تجسم کے لیے کی جاتی ہے، وہ عبادت کرسمس کہلاتی ہے، کرائسٹ ماس کہلاتی ہے۔ آج ہمارے بچوں کو یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے، میرے بیٹے اور بیٹیوں، کبھی بھی اس بات پر معذرت خواہانہ سمجھتے ہیں، اپولوجیٹک رویہ نہیں اپنانا، کہ آپ تو یسوع کو خدا کا بیٹا کہتے ہیں، ہاں وہ خدا کا بیٹا ہی ہے۔ اگر خدا کا نہیں ہے تو کس کا ہے؟ کون اسے بنانے والا ہے؟ کس نے اسے پیدا کیا؟ کس نے اسے اس روئے زمین پر بھیجا؟ جب ہم انجیل مقدس کو پڑھتے ہیں، لکھا ہے فرشتہ مقدسہ مریم کے پاس آیا، اور فرشتہ نے مقدسہ مریم سے کیا کہا؟ اس نے کہا یہ کیوں کر ہوگا جبکہ میں مرد سے واقف نہیں؟ تو فرشتہ نے اسے جواب دیا، روح القدس تجھ پر نازل ہوگا اور خدا تعالیٰ کی قدرت تجھ پر سایہ ڈالے گی۔ اس سبب سے جو غور کرنے والی بات ہے، یہ لفظ اس سبب سے، for that very reason، اس وجہ سے وہ خدا کا بیٹا ہے، کیونکہ وہ روح القدس کی قدرت سے حاملہ پائی گئی۔ نہ تو مقدسہ مریم خدا کی بیوی ہے اور نہ ہی خدا مقدسہ مریم کا شوہر ہے۔ بچے سمجھ رہے ہیں بات کو؟ نوجوان سمجھ رہے ہیں؟ اس لیے جب آپ کے ایمان کو چیلنج کیا جاتا ہے کہ آپ مسیح کو خدا کا بیٹا کہتے ہیں، ہاں ہم مسیح کو خدا کا بیٹا کہتے بھی ہیں، مانتے بھی ہیں اور سمجھتے بھی ہیں، کیونکہ ہم انجیل مقدس کو پڑھتے ہیں۔ یہ لا تبدیل کلام جو آج بھی زندگیوں کو تبدیل کرتا ہے، اس میں لکھا ہے کہ روح القدس تجھ پر نازل ہوگا اور خدا تعالیٰ کی قدرت تجھ پر سایہ ڈالے گی۔ اس سبب سے وہ مولود مقدس خدا کا بیٹا کہلائے گا۔ یہ میں نہیں کہتا، یہ آپ نہیں کہتے، کوئی انسان نہیں کہتا، بلکہ جبرائیل فرشتہ جو اپنی مرضی سے کچھ نہیں بولتا، جس کی اپنی مرضی اس کلام میں شامل نہیں، جو وہی بولتا ہے، جو خدا اسے بولنے کو کہتا ہے، وہی جبرائیل فرشتہ چھٹے مہینے میں مقدسہ مریم کے پاس آ کر یہ بات کہتا ہے کہ اس سبب سے وہ مولود مقدس کیا کہلائے گا؟ خدا کا بیٹا کہلائے گا، جسے خدا خود اپنا بیٹا کہتا ہے، جس کو جبرائیل مقرب فرشتہ اب خدا کا بیٹا کہتا ہے۔
جس کو تمام فرشتے جو آسمان پر خوشخبری دیتے ہیں وہ خدا کا بیٹا کہتے ہیں، جس کو اس کے شاگرد خدا کا بیٹا کہتے ہیں، آسمان پر سے آواز آتی ہے کہ یہ میرا پیارا بیٹا ہے جس سے میں خوش ہوں، جس کو شیاطین یہ کہتے ہیں آئے خدا تعالیٰ کے بیٹے تجھے ہم سے کیا کام، وہ اسے خدا کا بیٹا کہتے ہیں۔ کون ہوتا ہے جو اس کی ولدیت، اس کی الوہیت اس سے لے سکے؟ کسی انسان کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ وہ مسیح یسوع سے اس کی الوہیت لے سکے، اس کے باپ کو اس سے جدا کر سکے۔ آج میرے عزیزوں ہمیں کرسمس کے مطلب کو سمجھنا ہے۔ کرسمس اس بات کا اظہار ہے کہ خداوند یسوع خدا کا بیٹا ہے۔ یہ صرف ہم کوئی لفظی معنوں میں نہیں کہتے، یہ صرف کوئی الفاظی یا لٹرلی معنوں میں نہیں، وہ حقیقت میں خدا کا بیٹا ہے۔ عبرانیوں کا خط پہلا باب اس کی پہلی آیت، آج جو حوالہ تلاوت کیا گیا ہم اس میں پڑھتے ہیں، لکھا ہے اگلے زمانہ میں خدا نے باپ دادا سے حصہ بہ حصہ اور طرح بطرح کلام کیا۔ اگلے زمانہ کا مطلب ہے جو زمانہ گزر گیا ہے، جو مسیح یسوع سے پہلے کا زمانہ تھا۔ خداوند خدا اپنا آپ اپنے نبیوں کے وسیلہ سے ظاہر کرتا تھا، وہ نبیوں کے وسیلہ سے کلام کرتا تھا۔ It was through the prophets that he expressed himself۔ وہ اپنا آپ ظاہر کرنے کے لیے نبیوں کے وسیلہ سے بولتا تھا۔ لیکن اگلی آیت میں کیا لکھا ہے؟ اس زمانہ کے آخر میں، اس زمانہ کے یہ جو وقت اس وقت چل رہا تھا اس کے آخر میں کیا لکھتا ہے؟ ہم سے بیٹے کی معرفت کلام کیا۔ اس سے پہلے نبیوں کی معرفت کلام کرتا رہا اور آخر میں بیٹے کی معرفت کلام کیا، جس کے لیے لکھا ہے جسے اس نے سب چیزوں کا وارث ٹھہرایا اور جس کے وسیلہ سے اس نے عالم بھی پیدا کیے۔ سب چیزوں کا وہ وارث ہے آنے والے وقت کے لیے بھی۔ اور یہ آیت بتاتی ہے کہ خداوند یسوع مسیح وہ 25 دسمبر کو انسانی شکل میں پیدا ہوا، لیکن 25 دسمبر یہ نہیں کہ خداوند یسوع مسیح کی زندگی کا آغاز ہے۔ بچوں یہ بات غور سے سمجھ لیں، 25 دسمبر کو خداوند یسوع مسیح انسان بن کر آیا تھا۔ میری بات کو سمجھ رہے ہیں؟ وہ انسان بن کر آیا تھا، یہ نہیں کہ 25 دسمبر سے پہلے تو خداوند یسوع مسیح ہے ہی نہیں تھا۔ جب ہماری ولادت ہوتی ہے، جب ہم پیدا ہوتے ہیں، میرا بیٹا آج وہ 17 سال کا ہوا، اس کی پیدائش 25 دسمبر کو ہی تھی۔ 25 دسمبر 2006 سے پہلے اس دنیا پر اس کا وجود نہیں تھا۔ میرا وجود میرے سالگرہ سے یا میرے پیدا ہونے سے پہلے اس روئے زمین پر وجود نہیں تھا۔ آپ کا وجود موجود نہیں تھا۔ دنیا کا ہر انسان جب تک وہ اس روئے زمین پر پیدا نہیں ہو جاتا اس کا وجود نہیں ہوتا، اور جب وہ مر جاتا ہے تو اس کے ساتھ ہی اس کا وجود ختم ہو جاتا ہے۔ لیکن میرا اور آپ کا نجات دہندہ خداوند یسوع مسیح، جس کی پیدائش کی عید، جس کے تجسم کی عید آج ہم منا رہے ہیں، وہ 25 دسمبر کو بحیثیت ایک لڑکا، بحیثیت انسان اس کی ولادت ہوئی، لیکن بحیثیت بیٹا، بحیثیت خدا کا بیٹا، یہ اس کی زندگی کا آغاز نہیں تھا۔ یہاں پر کیا لکھا ہے؟ اور اس زمانہ کے آخر میں ہم سے بیٹے کی معرفت کلام کیا، جسے اس نے سب چیزوں کا وارث ٹھہرایا اور جس کے وسیلہ سے اس نے عالم بھی پیدا کیے۔ جب یہ عالم بن رہے تھے، صرف یہ دنیا نہیں، جب یہ کائنات بنائی جا رہی تھی، جب سورج چاند ستارے یہ سب کچھ بنائے جا رہے تھے، تو یہ کس کے وسیلہ سے خدا نے بنائے؟ بیٹے کے وسیلہ سے، اپنے بیٹے کے وسیلہ سے بنائے۔ یہ اس وقت بھی بیٹا یسوع مسیح اس وقت بھی موجود تھا، یہ اس کے وسیلہ سے بنائے گئے۔ اس لیے اگر آپ کے پاس بائبل مقدس ہے تو میرے ساتھ کھولیں یسایہ نبی کا صحیفہ، اس کا 9واں باب، یسایہ نبی کا صحیفہ اس کا 9واں باب اور اس کی 6 آیت۔
یسایہ نبی کا صحیفہ اس کا 9واں باب اس کی 6 آیت میں یسایہ نبی جو کہ یہودی قوم یہود کا ایک توحید پرست قوم کا ایک توحید پرست نبی ہے. یسایہ کوئی عام انسان نہیں، یہ ان بڑے انبیاء میں سے ہے جس کو خدا نے صحیفہ دیا. اور ایک ایسا صحیفہ، بائبل مقدس کی 66 کتابیں ہیں اور یسایہ کی کتاب کے کتنے ابواب ہیں؟ 66 ابواب ہیں. اس کی کسی وقت جو بائبلی تقسیم ہے اس کے لحاظ سے پھر آپ کے ساتھ کبھی اس کے متعلق ضرور شیئر کروں گا. لیکن ایک توحید پرست قوم کا ایک توحید پرست نبی خداوند یسوع مسیح کی پیدائش سے سینکڑوں سال پہلے وہ یسوع مسیح کے لیے کیا کہتے ہیں ذرا سنیں. اگر بائبل مقدس ہے تو نشان لگا لیں. لکھا ہے اس لیے ہمارے لیے ایک لڑکا تولد ہوا. لڑکے سے مراد ایک انسان، بحیثیت ایک انسان خداوند یسوع مسیح کی ولادت ہوئی. لڑکے کا کیا ہوا ہے؟ تولد ہوا ہے. تولد لفظ ولادت سے نکلتا ہے. بحیثیت انسان تو وہ پیدا ہوا، اس کی ولادت ہوئی. اس لیے ہمارے لیے ایک لڑکا تولد ہوا اور ہم کو ایک بیٹا بخشا گیا. بخشی کون سی چیز آتی ہے؟ بخشی وہ چیز آتی ہے جو پہلے سے موجود ہوتی ہے. کسی چیز کو بخشنے کے لیے. اس لیے ہمارے لیے ایک لڑکا تولد ہوا، بحیثیت انسان اس کی ولادت ہوئی. 25 دسمبر آج سے 2023 سال پہلے خداوند یسوع مسیح کی ولادت ہوئی. لیکن ایک انسان کے طور پر اگر ہم یہ کہیں کہ خداوند یسوع مسیح اس سے پہلے تھا ہی نہیں، بحیثیت خدا کا بیٹا وہ ہمیں بخشا گیا. بخشی وہ چیز آتی ہے جو پہلے سے موجود ہوتی ہے. وہ باپ کے ساتھ موجود تھا. خداوند یسوع مسیح کا مقدسہ مریم سے پیدا ہونا. میری بات کو غور سے سن لیجئے گا، اگر لکھنا چاہے تو کہیں لکھ لے. خداوند یسوع مسیح کا مقدسہ مریم سے پیدا ہونا اس بات کا ثبوت ہے اور اس بات کا اظہار ہے کہ وہ انسان ہے، کامل انسان ہے. خداوند یسوع مسیح کا مقدسہ مریم سے ایک عورت سے پیدا ہونا اس بات کا ثبوت، پروف ہے، ایویڈنس ہے کہ وہ ایک کامل انسان تھا. پرفیکٹ ہیومن بینگ، جیسے کوئی انسان پیدا ہوتا ہے. لیکن مقدسہ مریم کا روح القدس کی قدرت، روح القدس کا نزول اور خدا تعالیٰ کی قدرت سے حاملہ ہونا اس بات کا ثبوت ہے، اس بات کا ایویڈنس ہے کہ خداوند یسوع مسیح کامل خدا ہے. کیا ہم مل کر اس بات کو دہرا سکتے ہیں؟ خداوند یسوع مسیح کا مقدسہ مریم سے ایک عورت سے پیدا ہونا اس بات کا ثبوت ہے کہ وہ کامل انسان ہے. اور مقدسہ مریم کا روح القدس کے نزول اور خدا تعالیٰ کی قدرت سے حاملہ ہونا اس بات کا ثبوت ہے کہ خداوند یسوع مسیح کامل خدا ہے. وہ ایک ہی وقت میں اپنے اندر الوہیت کی ساری قدرت سنبھالتا ہے، وہ الوہیت سے مامور ہے. اسی لیے جب ہم عبرانیوں کا خط پڑھتے ہیں تو لکھا ہے اسی زمانہ کے آخر میں ہم سے بیٹے کی معرفت کلام کیا جسے اس نے سب چیزوں کا وارث ٹھہرایا اور جس کے وسیلہ سے اس نے عالم بھی پیدا کیے. جب یہ عالم بنائے جا رہے تھے تو خداوند یسوع مسیح موجود تھا. اور تیسری آیت جب ہم پڑھتے ہیں لکھا ہے خداوند یسوع مسیح کے لیے وہ اس کے جلال کا پرتو، وہ یعنی خداوند یسوع مسیح خدا باپ اپنے باپ کا اس کے جلال کا لکھا ہے وہ اس کے جلال کا پرتو اور اس کی ذات کا نقش ہو کر سب چیزوں کو اپنی قدرت کے کلام سے سنبھالتا ہے. یہ جو دو لفظ ہیں اس کے جلال کا پرتو اور اس کی ذات کا نقش، یہ دو باتیں میں آپ کو چیلنج کے ساتھ کہہ سکتا ہوں دنیا کا کوئی شخص، بڑے سے بڑا انسان، بڑے سے بڑا آدمی،
بڑے سے بڑا عالم، بڑے سے بڑا سائنسدان، بڑے سے بڑا جید، کوئی شخص بھی وہ اتنی ہمت ہی نہیں رکھتا، اتنی حیثیت ہی نہیں رکھتا، اس میں اتنی جرت نہیں ہے کہ وہ اپنے لیے یہ دو لفظ کہہ سکے، یا کوئی اس کے لیے یہ دو لفظ کہہ سکے کہ وہ خداوند خدا کے جلال کا پرتو ہے، اور یا خداوند خدا کی ذات کا نقش ہے۔ یہ بات صرف خداوند یسوع مسیح کے لیے خدا کے کلام میں لکھی گئی، ہمیں سمجھانے کے لیے کہ وہ جب اس روئے زمین پر آیا، اس بات کو سمجھنے کے لیے کہ وہ خدا کے جلال کا پرتو اس کی ذات کا نقش ہے، ہمیں پہلی آیت پر واپس جانا پڑے گا کہ اگلے زمانہ میں خداوند خدا نے حصہ بہ حصہ اور طرح بطرح کن کی معرفت کلام کیا؟ نبیوں کی معرفت کلام کیا۔ لیکن یہاں پر خداوند کا کلام ہمیں یہ بات سکھاتا ہے کہ نبی آ کر یسوع مسیح سے پہلے خدا کی باتیں انسان کو بتاتے رہے۔ مجھے جب اس تیسری آیت کو عبرانیوں پہلا باب اس کی تیسری آیت، ہیبروز انگریزی میں اسے کہتے ہیں، کنگ جیمز ورژن میں جب ہیبروز چیپٹر فرسٹ اس کی ورس نمبر 3 ہم پڑھتے ہیں، تو کنگ جیمز ورژن میں اور NIV میں جو اس کا ترجمہ وہاں پر ہے وہ مجھے بڑا خوبصورت لگتا ہے۔ یہاں پر ہم جلال کا پرتو اور اس کی ذات کا نقش، پرتو کا جو میں تھوڑا سا مطلب سمجھ سکتا ہوں اس کنگ جیمز ورژن کو یا NIV کو آپ کے سامنے بیان کرنے کے لیے کہ جب ہم کسی کی ذات کو دیکھتے ہیں تو اس ذات کی ٹرو امیج، اس کی ٹرو امیج صرف تصویر کی حد تک نہیں، فوٹو سٹیٹ ہم نہیں اس کو کہہ سکتے، ایک فوٹو سٹیٹ ہوتی ہے اور ایک تصویر، ایک اصل کاغذ۔ خداوند یسوع مسیح وہ اپنی ذات میں کوئی فوٹو کاپی نہیں ہے کہ جو ظاہر کر سکے کہ اچھا جی یہ کاغذوں کے سیٹ کے ساتھ لگا کے پوری کر دے۔ جو کنگ جیمز ورژن میں ہمیں لفظ ملتا ہے ایکسپریشن آف ہز امیج، وہ اس کے جلال کا پرتو ہے، اور ایسا پرتو ہے جو خود اپنے اندر جلال رکھتا ہے، ایک ایسا پرتو جو اپنے اندر اسی جلال کو رکھتا ہے، وہ خود اس جلال سے خالی نہیں ہے، وہ اس جلال کو اپنی زندگی میں اپنے ساتھ لے کر چلتا ہے، اپنی ذات میں اس جلال کو اپنے ساتھ لے کر چلتا ہے۔ یا اگر NIV میں دیکھیں تو لکھا ہے ایگزیکٹ ریپرزینٹیشن آف ہز بینگ، ایگزیکٹ ریپرزینٹیشن آف ہز بینگ، یعنی خداوند خدا کی صحیح ترجمانی۔ جب یہ لفظ ترجمانی ہم پڑھتے ہیں نیو انٹرنیشنل ورژن میں یا NIV میں، تو ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ شاید جو خداوند یسوع مسیح سے پہلے حصہ بہ حصہ یا طرح بطرح خدا کی آواز کو لوگوں تک پہنچاتے رہے، وہ خدا کی آواز تو پہنچاتے رہے لیکن لوگوں نے ان سے، اس آواز سے یا ان میں سے خدا کو نہیں دیکھا۔ خداوند کے کلام میں لکھا ہے کہ کسی نے خدا کو نہیں دیکھا، اکلوتا بیٹا جو باپ کی گود میں ہے اسی نے باپ کو ظاہر کیا۔ خداوند یسوع مسیح کے بغیر کوئی باپ کو ظاہر نہیں کر سکتا، خداوند یسوع مسیح کے بغیر، ایون کہ خداوند یسوع مسیح سے پہلے کوئی بھی خدا باپ کو ظاہر نہیں کر سکا۔ خداوند یسوع مسیح جس کے لیے لکھا ہے کہ وہ اس کے جلال کا پرتو اور اس کی ذات کا نقش ہو کر سب چیزوں کو اپنی قدرت کے کلام سے سنبھالتا ہے۔ سب چیزوں کو کون ہے جو اپنے کلام سے، اپنے منہ کی بات سے سنبھالتا ہے؟ یہ صفت کس کی ہے؟ خدا کی ہے۔
صرف خداوند خدا اپنی بات سے، اپنے کلام سے وہ کہتا ہے اور سب کچھ ہو جاتا ہے. یہ صرف اگر ہمیں انسانی شکل میں کسی شخصیت کے اندر نظر آتی ہے تو وہ خداوند یسوع مسیح ہے جو کہتا ہے اور ہو جاتا ہے. لکھا ہے سب چیزوں کو اپنی قدرت کے کلام سے سنبھالتا ہے. وہ گناہوں کو دھو کر عالم بالا پر کبریا کی داہنی طرف جا بیٹھا. میرے بیٹے اور بیٹیوں، میرے بھائی اور بہنوں، میرے بزرگوں، بچوں، کوئی شخص، کوئی انسان جو عورت سے پیدا ہوا ہے، پوری بنی نوع انسان کی تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں، کوئی بھی کبریا کی داہنی طرف جا کر نہیں بیٹھا ہوا. کوئی بھی ایسا نہیں ہے جو وہاں پر کبریا کی داہنی طرف بیٹھا ہوا ہے. آج بھی بیٹھا ہوا ہے، ابھی بھی وہیں پر بیٹھا ہوا ہے. ہاللویا، آج بھی وہیں پر موجود ہے. کس قدر بڑا فضل ہمارے پاس خداوند یسوع مسیح پر ایمان رکھنے کے وسیلہ سے ہے. آپ کیوں شرمائیں؟ ہم کیوں گھبرائیں اسے خدا کا بیٹا کہنے، ماننے، سننے، جاننے اور بتانے پر؟ کیوں ہم گھبرائیں؟ کیوں ہم جھجکیں؟ کیا یہ ساری باتیں کافی نہیں ہیں یہ بتانے کے لیے، یہ سمجھنے کے لیے، بھروسہ کرنے کے لیے اور ایمان رکھنے کے لیے کہ یسوع مسیح ہی خدا کا بیٹا ہے؟ ابلیس کو مسیح یسوع کی کسی چیز کے ساتھ کوئی مسئلہ نہیں سوائے دو باتوں کے. جو مخالف مسیح کی روح ہے اس کو ہم کیسے پہچان سکتے ہیں؟ مخالف مسیح کی روح کو، اینٹی کرائسٹ اسپرٹ. آپ کو پتا ہے ابلیس کس کا مخالف ہے؟ اس کو ابلیس کو اینٹی گاڈ کیوں کہتے ہیں؟ اینٹی گاڈ کیوں نہیں کہتے؟ اس کو خدا کا مخالف کیوں نہیں کہتے؟ آسمان سے تو اس کو خدا کی برابری کرنے کی خواہش پر پھینکا گیا. خداوند یسوع مسیح کی پیدائش سے بہت پہلے، اگر آپ کے پاس بائبل مقدس ہے تو میرے ساتھ زبور کی کتاب کھولیں. زبور کھولیں. دوسرا زبور، سام 2، سیکنڈ سام، زبور 2. لکھا ہے قومیں کس لیے طیش میں ہیں اور لوگ کیوں باطل خیال باندھتے ہیں؟ قومیں کس لیے طیش میں ہیں؟ کس لیے قوم آج طیش میں بھری ہوئی ہے؟ آج جو کچھ بیت الحم میں، یروشلم میں، غزہ میں، فلسطین میں، اسرائیل میں ہو رہا ہے، قومیں کس لیے طیش میں ہیں؟ کرنے والوں کو سمجھ نہیں آ رہی. جو وہاں پر یہ بربادی کر رہے ہیں ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ وہ یہ کیوں کر رہے ہیں. لیکن جو ان سے یہ سب کچھ کروا رہا ہے وہ جانتا ہے کہ مسیح جلد آنے والا ہے. خداوند یسوع مسیح جلد آنے والا ہے. بند کر دو فلسطین کو، ڈھانپ دو اسرائیل کو، بند کر دو بیت لحم کو، خالی کر دو غزہ کو. لیکن یہ سب کچھ کرنے سے تم مسیح کی آمد ثانی کو نہیں روک سکتے. وہ اپنے اس وقت پر، اس میعاد پر جو باپ نے مقرر کر رکھی ہے وہ ضرور آئے گا. اپنے پورے جلال کے ساتھ آئے گا اور آ کر اپنے لوگوں کو، کلیسیا کو جو اس کی دلہن ہے، ساتھ لے کر جائے گا. دوسرا زبور اس کی پہلی آیت میں لکھا ہے قومیں کس لیے طیش میں ہیں اور لوگ کیوں باطل خیال باندھتے ہیں. دوسری آیت میں لکھا ہے خداوند اور اس کے مسیح کے خلاف. یسوع مسیح تو داؤد سے کتنے سال بعد کو بتا سکتا ہے کیا؟ جب داؤد یہ زبور روح القدس کی
الہام سے، روح القدس کی رہنمائی سے لکھ رہا ہے، کیا یسوع مسیح وہاں پر موجود ہے اس وقت؟ یسوع مسیح اس کے ساتھ ہے؟ بے مخالفت تو اس کی ہوتی ہے۔ ایک بندے جس نے سینکڑوں سال بعد پیدا ہونا ہے، اس کے خلاف سینکڑوں ہزاروں سال پہلے ہی سفر آئی شروع ہو جائے، مخالفت شروع ہو جائے۔ پادری صاحب کتنا عرصہ ہوگا تقریباً؟ 1000 سال کا وقفہ، 1500 سال پہلے کیوں مخالفت ہو رہی ہے؟ خداوند یسوع مسیح تو موجود بھی نہیں۔ کیا لکھا ہوا ہے؟ قومیں کس لیے طیش میں ہیں اور لوگ کیوں باطل خیال باندھتے ہیں خداوند اور اس کے مسیح کے خلاف؟ یہ اینٹائی کرائسٹ اسپرٹ، یہ مخالف مسیح کی روح، یہ مسیح کے وقت میں یا مسیح کے بعد نہیں پیدا ہوئی، یہ مسیح سے پہلے موجود تھی۔ اس وقت بھی لوگ خداوند اور اس کے مسیح کے خلاف موجود تھے، کیونکہ بات لوگوں کی نہیں، مخالف لوگ نہیں ہے، مخالف ابلیس ہے۔ مخالف کون ہے؟ ابلیس ہے۔ آج بھی کیسے ہم مخالف مسیح کی روح کو سمجھتے ہیں؟ How can we understand the antichrist spirit؟ ابلیس کو خداوند یسوع مسیح کے معجزات سے وہ کہتا ہے کوئی نہیں، ٹھیک ہے، ایمان ہے، یقین ہے، مانتا ہوں، ٹھیک ہے، کوئی پرابلم نہیں ہے۔ خداوند یسوع مسیح کے مردے زندہ کرنے سے کوئی، وہ کہتا ہے ٹھیک ہے جی، کرے، کوئی اعتراض نہیں ہے۔ اچھے کام کرنے، بھوکوں کو کھانا کھلانا ہے، کوئی اعتراض نہیں ہے۔ اندھوں کو آنکھیں دینی ہے، کوئی اعتراض نہیں ہے۔ جو کام کرنے کوئی اعتراض نہیں، اچھا جی کرتے جاؤ۔ دو باتوں پہ آ کر ابلیس کی جان نکلتی ہے۔ جو اینٹائی کرائسٹ اسپرٹ ہے، دو باتوں پہ آ کے، پہلی بات یسوع مسیح خدا کا بیٹا، وہ سب باتیں مان لیتا ہے، کہتا ہے یہاں پہ آ کے 30 سال خداوند یسوع مسیح اس روئے زمین پر رہتے ہیں، اور پھر ابلیس کے ساتھ 30 سال ابلیس کو کوئی مسئلہ نہیں ہوا۔ غور کریں، جب پیدا ہوا اس وقت مسئلہ ہوا، اچھا کسی طرح سے بچے مروا دیں، یہ کر دیں، وہ کر دیں۔ جب وہ ٹائم سروائیو کر گئے، مصر کو لے کر یوسف خداوند یسوع مسیح کو لے کر چلا گیا، اور واپس کب آیا پادری صاحب؟ جب ہیرودیس بادشاہ مر گیا، پھر وہ بچے کو لے آئے۔ اس وقت سے لے کر پھر 30 سال کی عمر تک خداوند یسوع مسیح جو کچھ بھی کرتے رہے۔ کہیں ابلیس نے خداوند یسوع مسیح کو مارنے کا منصوبہ بنایا، کہیں خداوند یسوع مسیح کی مخالفت۔ جب ہی خداوند یسوع مسیح اپنی زمینی خدمت باپ کے اس مقصد کو پورا کرنے کے لیے نکلے، ابلیس بھی سامنے آ کے کھڑا ہو گیا۔ کیا اس کو پہلے نہیں پتا تھا کہ اب 30 سال ہو گئے ہیں، خدا کا بیٹا اس روئے زمین پر موجود ہے؟ آپ اپنے آپ کو خدا کا بیٹا کہتے ہیں، خدا کا فرزند کہتے ہیں، کیونکہ کلام مقدس یہ کہتا ہے کہ جتنوں نے اسے یعنی یسوع مسیح کو قبول کیا، اس نے انہیں خدا کے فرزند ہونے کا حق بخشا۔ آپ گھر بیٹھے رہے، ابلیس کو آپ سے کوئی مسئلہ نہیں۔ مسئلہ آپ سے اس وقت بنے گا جب آپ مسیح کا نام لینے کے لیے باہر نکلیں گے۔ اگر آپ کی زندگی میں کوئی مسئلہ نہیں تو سمجھ لیں، اگر ابلیس آپ سے پریشان نہیں تو سمجھ لیں، اگر ابلیس آپ کے راستے میں کوئی رکاوٹ نہیں ڈال رہا تو سمجھ لیں کہ آپ مسیح کے لیے کچھ نہیں کر رہے، آپ خدا کے لیے کچھ نہیں کر رہے۔ ہم بہت خوش ہوتے ہیں، دیکھیں جی سکون سے زندگی گزری ہے، ساری زندگی آرام سے، گھر سے کام، کام سے گھر۔ آپ نے پھر یا گھر کے لیے کام کیا ہے یا کام کے لیے کام کیا ہے، آپ نے مسیح کے لیے اور خدا کے لیے کچھ بھی نہیں کیا۔ مسیح یسوع 30 سال تک وہ رہے، کوئی مخالفت ہمیں نظر نہیں آتی، لیکن جو ہی بپتسمہ لینے کے لیے دریائے یردن پر آتے ہیں اور خدمت کا آغاز کرنے کے لیے، آسمان سے یہ آواز اس سے پہلے آتی ہے، یہ میرا پیارا بیٹا ہے جس سے میں خوش ہوں۔ اس کے ساتھ ہی پھر ابلیس بھی سامنے مقابلے پر آ جاتا ہے۔ دو باتیں اینٹی کرائسٹ اسپرٹ کی، مخالف مسیح کی روح کی، یہ سمجھ لیں۔ پہلی بات، وہ خدا کے بیٹے کا مخالف ہے، وہ سب کچھ مان سکتا ہے، مسیح یسوع کو خدا کا بیٹا کبھی نہیں مانے گا۔ دیکھ رہا ہے، اس کے سامنے کھڑا ہے،
اور کہتا ہے اگر تو خدا کا بیٹا ہے، اگر تو خدا کا بیٹا ہے، اور خدا آسمان سے اسے کہہ رہا ہے کہ یہ میرا پیارا بیٹا ہے جس سے میں خوش ہوں۔ اس کے بعد آپ کا کیا خیال ہے؟ ابلیس کو خدا کی آواز پہچاننے میں غلطی لگ سکتی ہے؟ خدا کے تخت کے سب سے زیادہ قریب کون تھا؟ یہی لوسیفر تھا۔ کیا اس کو خدا کی آواز کی پہچان میں غلطی لگ سکتی ہے؟ ہرگز نہیں۔ وہ سن کر بھی نہیں مانے گا، کیونکہ اس کے اندر مسیح کی مخالفت موجود ہے۔ وہ مسیح کو خدا کا بیٹا ماننے کے لیے تیار نہیں، اور وہ مسیح کے کفارہ کو ماننے کے لیے تیار نہیں، وہ مسیح کے صلیب پر جان دینے کو ماننے کے لیے تیار نہیں، مسیح کے خون بہانے کو ماننے کے لیے تیار نہیں۔ یہ دو باتیں مخالف مسیح کی روح سے ہیں۔ جو شخص اس بات کی مخالفت کرتا ہے، اس کے اندر مخالف مسیح کی روح کام کرتی ہے۔ اس لیے آج کے دن کرسمس کے اس موقع پر ہمیں صرف چرنی کو، ستارے کو، سونا لبان اور مر کو سمجھ لینا کافی نہیں، ہمیں مقصد تجسم المسیح، خداوند یسوع مسیح کے تجسم کے مقصد کو جاننا اور سمجھنا ضروری ہے۔ تب ہمیں کرسمس منانے کا بھی کوئی فائدہ ہوگا، نہیں تو یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے ہم کوئی 14 اگست منا لیں، یا ہم کوئی اور دن جائیں، گل پھاڑا کریں، کپڑے پہنیں، کھائیں پیئیں اور سو جائیں۔ اگر مسیح کے تجسم کا مقصد ہماری زندگی میں پورا نہیں تو پھر یہ عید منانے کا بھی کوئی فائدہ نہیں۔ اپنی زندگی میں مسیح کے مقصد کو پہچانے۔ اگر آج تک ہماری زندگی ایک ایسی زندگی گزری ہے جس میں ابلیس کو ہم سے کوئی ٹینشن نہیں، تو سمجھ لے کہ ابھی تک ہم مسیح کی منادی کے لیے، ہم خدا کے نام کو جلال دینے کے لیے ابھی تک اپنے گھر سے نکلے ہی نہیں، کیونکہ جو ہی ہم نکلیں گے ابلیس ہمارے مقابلے میں آ جائے گا۔ جب تک ہم ایسا کوئی کام نہیں کر رہے، اس کو آپ پر یا مجھ پر وقت ضائع کرنے کی ضرورت نہیں۔ بہت دفعہ ہم سوچتے ہیں کہ جی ٹھیک ہے، نہیں جی ہمارے سامنے ابلیس نہیں، ایک آنٹی نہیں جی میرے سامنے ابلیس کبھی نہیں۔ میں نے کہا جی آپ کے سامنے اس کو آنے کی ضرورت نہیں، آپ کر کیا رہی ہیں کہ وہ آپ کے سامنے آئے؟ ابلیس کو آپ فارغ سمجھتے ہیں؟ وہ بیکار، اس کو کرنے کے لیے بہت زیادہ کام ہے، وہ آپ سے بہت زیادہ مصروف ہے۔ وہ صرف اور صرف آپ کا سامنا تب کرے گا جب آپ مسیح کے لیے کچھ کریں گے، کیونکہ وہ مخالف مسیح ہے۔ He is not anti-God، وہ مخالف خدا نہیں ہے، مخالف مسیح ہے، خدا کے مقصد کا مخالف ہے، خدا کے بیٹے کا مخالف ہے۔ لیکن اسے کیوں مخالف مسیح کہا جاتا ہے؟ خدا کے باقی سارے کاموں کے ساتھ اسے کوئی سروکار نہیں، وہ صرف اور صرف خدا کے بیٹے کے نجات کے اس پلان کو ختم کرنے کے لیے، اسے توڑنے کے لیے برسر پیکار ہے۔ میں ہمیشہ ایک بات بتاتا ہوں کہ خدا نے انسانوں کے لیے ایک پلان بنا رکھا ہے۔ خدا کے پاس انسانوں کے لیے ایک پلان ہے، ایک منصوبہ ہے، اور وہ منصوبہ کیا ہے؟ خدا کسی گناہگار کی ہلاکت نہیں چاہتا، بلکہ یہ چاہتا ہے کہ سب کی توبہ تک نوبت پہنچے۔ اور اسی طرح سے ابلیس کا بھی ایک پلان ہے۔ ابلیس کا پلان کیا ہے؟ جیسے خدا کہتا ہے کہ وہ کسی گناہگار کی ہلاکت نہیں چاہتا، اس نے بیٹے کو بھیج دیا ہے انسانوں کو بچائے۔ ابلیس کا پلان یہ ہے کہ ابلیس ہر گناہگار کی ہلاکت چاہتا ہے، اور یہ چاہتا ہے کہ کسی کی بھی توبہ تک نوبت نہ پہنچے۔ وہ آپ سب کی نوبت توبہ سے دور رکھنا چاہتا ہے۔ وہ ساری زندگی ہمیں دھوکے میں رکھتا ہے کہ تم تو ٹھیک ہو، تم تو دعا کرتے ہو، دیکھو تمہاری زندگی اتنی شاندار مسیحی زندگی ہے، تم پر تو کبھی کوئی مصیبت نہیں آئی، تم پر تو کبھی کوئی آفت نہیں آئی، تم پر تو کبھی کوئی مشکل نہیں آئی، تم تو کبھی کسی آزمائش میں نہیں گھرے، تیری زندگی میں کوئی برا گناہ نہیں ہے، تو ایک اعلیٰ انسان ہے، تیرا اخلاق بہت اعلیٰ ہے، تیرا ایمان بہت اعلیٰ ہے، تیری دعا بہت اچھی ہے، تو گاتا بہت اچھا ہے، تو عبادت بہت اچھی کرتا ہے۔
تجھے توبہ کی کیا ضرورت ہے؟ تیرے کون سے ایسے کام ہیں کہ تو توبہ کرتا پھرے؟ تو تو بہت اچھا انسان ہے۔ وہ ہر ممکن اچھی اور بری کوشش کرے گا۔ بری کوشش کیا کرے گا؟ انسان کو برائی کی اتنی لت ڈال دو، اس کو گناہ میں اتنا لتاڑ دو کہ وہ توبہ تک نہ پہنچ سکے۔ وہ گناہ کی زندگی میں، گناہ کی دنیا میں اتنا خوش، اتنا محو ہو جائے کہ وہ کہے کہ جی یہ زندگی بہت اچھی ہے، میں تو اسی میں خوش ہوں۔ آج کا نوجوان کیوں نشہ کی لت میں جاتا ہے؟ وہ کہتا ہے اس جیسی تو زندگی نہیں ہے۔ نشہ جو بڑی تیزی کے ساتھ، اور اب جو نئے سٹیٹسٹکس آ رہے ہیں، بعض اوقات پہلے یہی سمجھتے ہیں کہ لڑکے جو ہیں صرف یہی، کیونکہ یہ سگریٹ پیتے ہیں، یہ آوارہ گرد ہوتے ہیں، یہ باہر جاتے ہیں۔ نئی جو سٹیٹسٹکس آ رہی ہیں، لڑکیاں لڑکوں سے بھی زیادہ نشہ کر رہی ہیں۔ خواتین یہ مت سمجھے کہ ہم اس برائی سے بچی ہوئی ہیں۔ آپ بچی ہوئی ہیں، خداوند کا فضل ہے آپ پر، لیکن میں ایک کلیکٹیو بات کر رہا ہوں، میں کلیکٹیو بات کر رہا ہوں، ایک اجتماعی بات کر رہا ہوں۔ اس وقت نشہ، بےہودگی، بے حیائی، یہ ایسی اٹریکشن ہے جو نوجوانوں کو اپنی طرف ایسے کھینچ رہی ہے کہ وہ خدا کے فضل سے محروم ہو رہے ہیں، خدا کے فضل سے اپنے آپ کو باہر لے آتے ہیں، وہ توبہ سے اپنی نوبت بہت دور لے آتے ہیں۔ خدا کسی گناہ گار کی ہلاکت نہیں چاہتا، بلکہ یہ چاہتا ہے کہ سب کی توبہ تک نوبت پہنچے، اور ابلیس ہر ایک گناہ گار کی ہلاکت چاہتا ہے، اور یہ چاہتا ہے کہ کسی کی بھی توبہ تک نوبت نہ آئے۔ اپنی اپنی زندگی پر غور کریں۔ آئیے ہم سب اپنے سروں کو جھکائیں، اس کرسمس کے موقع پر خداوند کا شکر ادا کریں، آسمانی باپ کا شکر ادا کریں، اس کے بیٹے ہمارے